اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میرے ان احسانوں کو، نعمتی التی میرے ان احسانوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس کے بعد اپنی نافرمانیوں پر نظر کرو، کیا ان نعمتوں کا یہی حق تھا جو تم کر رہے ہو؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی تمہاری نسل اور قوم کو یہ فضیلت دی کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر ما سوائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کرام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا۔ واضح ہے کہ اسی سلسلہ نبوت کی وجہ سے بنی اسرائیل کی فضیلت ہے، کیونکہ جتنے انبیاء ان میں پیدا ہوئے اتنے کسی اور قوم میں پیدا نہیں ہوئے، لہٰذا آیت کریمہ میں ایک خاص نسل کی فضیلت کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل کی افضلیت نسل کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے کہ ان میں انبیاء بہت پیدا ہوئے ہیں، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دین کے لحاظ سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اس امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہو۔ اس آیت میں خطاب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی رہتی ہے، جس کا عام مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہودیوں کو اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ مسلمانوں کو فضیلت نسل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کی وجہ سے ہے۔ اگر مسلمان اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو وہ اس فضیلت کے مستحق نہیں رہیں گے، بلکہ مسلمانوں کی پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہیں یہ فضیلت دی گئی مگر تم نے اس فضیلت کا حق ادا نہ کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا کیوں نہ کیا۔ تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، لیکن نیت ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے پورے عالم میں اسلام زندہ ہو جائے، دین زندہ ہو جائے۔ اسی کی وجہ سے تو اس امت کی فضیلت ہے۔ تو فضیلت دین کی وجہ سے، فضیلت نسل کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا کیں ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے بعد تم اپنی نافرمانیوں کو بھی دیکھو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھیں، اور اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد اپنی نافرمانیوں کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی فضیلت دی ہے، چونکہ تمام امتوں سے افضل اس امت کو بنایا ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم افضل والے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اور وہ افضل والا کام کیا ہے؟ افضل امت ہونے والا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر تو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اگر نہیں سمجھ رہے تو پھر گناہگار ہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پہ شکر کرنے کی اور نعمتیں ملنے کے بعد نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں جو ہم صبح سے لے کے شام تک استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانیاں بھی ہم سے روز ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، لیکن اس سے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ سے دعائیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آدمی دینی مجالس میں بیٹھے گا، دینی باتیں سنے گا، اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا، اور جتنا دینی مجالس سے دور رہے گا اتنا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔